الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں، اس کی مثال ویران گھر کی سی ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو تجوید القرآن کورس کے سبق نمبر 11 کے پارٹ 2 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سبق نمبر 11 کے پارٹ 1 میں ہم نے حروف جو ساکن ہوتے ہیں، ساکن حروف کی ادائیگی کا طریقہ سیکھا اور یہ جانا کہ ساکن حروف کون سے ہوتے ہیں اور کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ سکون جزم کو کہا جاتا ہے، جس حرف پر جزم ہوتی ہے وہ حرف ساکن حرف کہلاتا ہے، اور جزم والا جو حرف ہوتا ہے یعنی ساکن حرف، وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے اس سبق کی پریکٹس کی، پڑھا، سنا، سنایا، یاد کیا۔ آج ہم اسی سبق کے پارٹ 2 حروف قلقلہ کی پریکٹس کریں گے۔ ہم یہ جانیں گے کہ حروف قلقلہ کون سے ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی کیسے کی جاتی ہے۔ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آواز کے لگ کر، ٹکرا کر، جنبش سے واپس آنے کو قلقلہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب آواز اپنے یعنی کہ مخرج میں پہنچتی ہے، جو حرف جس کی ادائیگی ہم نے کرنی ہوتی ہے، جب وہ اپنے مخرج میں پہنچتی ہے، وہاں پر جا کر لگتی ہے، اس میں جنبش پیدا کرنے کے عمل کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ساکن حروف جو پڑے وہاں پر جنبش اور حرکت نہیں ہے۔ اب یہ حروف جو قلقلہ والے حروف ہیں، ان میں جنبش اور حرکت پیدا ہوگی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ حروف قلقلہ ہوتے کون سے ہیں، کہتے کن کو ہیں؟ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں: قاف، تو، با، جیم، دال۔ یہ حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ اگر ان کو جمع کیا جائے، جیسے قاف پلس تو پلس با، جب ان حروف کو جمع کیا جائے گا تو بنے گا قطب، اور پھر جیم اور دال کو جمع کریں گے تو بنے گا جد۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم حروف قلقلہ 5 کو جب جمع کرتے ہیں، یہ حروف جب الفاظ کی شکل اختیار کرتے ہیں تو یہ حروف قطب جدن کہلائیں گے۔ قطب جد بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے اگر آپ یہ 2 لفظ قطب جد یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو حروف قلقلہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، تو، با، جیم، دال، اور ان کے مجموعہ کو قطب جدن کہا جاتا ہے۔ حروف قلقلہ کا حکم کیا ہے؟ حروف قلقلہ کا حکم یہ ہے کہ جب یہ ساکن آئیں گے، یعنی جب ان پر جزم ہوگی تو ان پر آواز لگ کر واپس آئے گی، یعنی کہ آواز میں جنبش پیدا ہوگی، آواز میں حرکت پیدا ہوگی۔ اور قلقلہ جو ہے، اس کے 3
درجات ہیں. ایک حالت وقف سب سے زیادہ جنبش پیدا اس میں ہوگی. جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ فلق دیکھ لیتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق. فلق، آپ دیکھیں یہاں پر فلق قاف پر چونکہ ہم وقف کر رہے ہیں، یہاں پر فلق کے لفظ پر ہم وقف کر رہے ہیں، تو جب ہم نے قاف کو ساکن کر دیا، قاف پر سکون لگا دیا، وقف کر دیا، جزم آ گئی، تو اب کیا ہوگا؟ فلق من شر ما خلق. خلق، یہ جو آواز آ رہی ہے، یہ جنبش جو آ رہی ہے، یہ آواز جو ٹکرا رہی ہے، یہ قلقلہ کہلاتی ہے. یعنی کہ فلق. ایسے ہی سورۃ اخلاص دیکھ لیجئے تو وہاں پر بھی قل هو اللہ احد. احد، یہ جو ہم وقف کر رہے ہیں اس آیہ مبارکہ پر، تو یہاں پر دال اگرچہ متحرک ہے، چونکہ وقف کرتے ہوئے ہم نے اس کو خود ساکن کر دیا ہے، تو اب ساکن کرنے کی صورت میں یہاں پر جنبش پیدا ہوگی، ایک حرکت پیدا ہوگی، اسے کہتے ہیں قلقلہ کرنا. یہ اس کا پہلی حالت تھی. دوسری حالت ہے سکون، یعنی کہ دوران کلمہ ساکن ہو تو وقف کی نسبت جنبش کم ہوگی. جیسے آتعامہم، آتو تو پر ساکن ہے، سکون ہے، حمزہ تو زبر آتو، عین زبر آ، میم زبر ما، ہا میم پیش ہم، آتعامہم. اس طرح سے اس میں تھوڑا سا سکون، ہلکی آواز ہوگی. اور متحرک ہونے کی صورت میں یعنی کہ معمولی سی جنبش پیدا ہوئی، جیسے قول. اب یہ قو، یہ ہلکی حرکت پیدا ہوگی اس میں، کیونکہ یہ ساکن نہیں ہے. سب سے زیادہ جو حرکت پیدا ہوگی وہ ساکن حروف میں پیدا ہوتی ہے. آئیے ہم ساکن حروف کی ادائیگی کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں. حمزہ تو زبر آتو، حمزہ تو زیر ایتو، حمزہ تو پیش اوتو، آتو ایتو اوت. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں آپ کو ساکن حرف پڑھنے کا بھی طریقہ بتاتی ہوں. جب ہم نے پڑھا تھا اس کے پارٹ 1 میں، لیسن نمبر 11 کے پارٹ 1 میں، وہاں پر تا ساکن تھی، تو ہم نے پڑھا تھا حمزہ تا زبر ات، آواز بند ہو گئی تھی، ساکن ہو گئی تھی. لیکن تو چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور تو پر جزم ہے، سکون ہے، تو اس کو یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے، یعنی کہ آواز میں جنبش اور حرکت پیدا ہوگی. حمزہ تو زبر آتو، آتو، یہ آواز کو خود پیدا کرنا ہوتا ہے. نیکسٹ دیکھ لیجئے، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد. نیکسٹ دیکھیے، حمزہ قوف زبر اق، حمزہ قوف زیر اق، حمزہ قوف پیش اق، اق اق اق. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب. حمزہ جیم زبر اج، حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا قلقلہ کا بیان، حروف قلقلہ، ان کی ادائیگی کا طریقہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے پریکٹس کریں گے اور اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. وما علیہ الا البلاغ.